صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاره أن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا صلاة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إني أجدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، وتأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم. فما كانت إلا صلاة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم. فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيم وخليفتي وصاحب لواء، أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. الله. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فقاطع بي رسول الله بطرفي الكساء وهو يوم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي،
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إني هم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أعبيت إلى الأرض لأكون معهم صادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فعابت العميد جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال: يا رسول الله وعليك السلام يا آمنة وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول: وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما للذين هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي ثانيا: نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين ومحبين إلا من دلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شياطوننا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتهم. فقال علي: إذا والله فزنا وسودنا وكذلك الشياطون فاذوا وسوعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق الفاطمة وأنت الفاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القدم الإحسان وبحق الأئمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
सलवात। बोली माँ क्या हुआ, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को क्यों ये खामोश हो गई, किसने क्या कह दिया, सकीना को किसने क्या कह दिया, सकीना को क्या खबर से को क्या हुआ बेटा, देखो अब जरा, सकीना को देखो अब जरा, सकीना को हाय गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गई क्यों ख़ज़ा, सकीना को ले गई क्यों ख़ज़ा, ना शिकायत है अब तमाचों की, नाराज़ का गिला, सकीना को नाराज़न का गिला, सकीना को बोली माँ क्या शहीद से कोई शमशीर का मज़ा पूछे, मरीज़ से कोई अक्सीर का मज़ा पूछे, असीर से कोई जंजीर का मज़ा पूछे, यतीम से कोई दिलगीर का, यतीम से कोई दिलगीर का मज़ा पूछे, हर एक पर गुज़रा ज़माने में रंजो गम है सहाना बिदे बीमार, सहाना बिदे बीमार, शहीद होते हुए बाप को पीछे देखे, अन्नी पनेज़े की है सरे पीदर देखे, जवान भाई का निकला हुआ जिगर देखे, फूफी को आंखों से बलवे में ना, फूफी को आंखों से बलवे में ना, किसी नबी पना इस तरह के अलम गुजरे, जो इस मरीज पर तरह, जो इस मरीज पर हर तरह के शदीद तप में वो कांटों पर चलना बिदका, पहन के बेड़ियां हर कदम पर गिर पड़ना, वो जुल्म जोरे सितमगर हरम का शोर बुका, वो जिस्म लागर, वो जिस्म लागर सिवाय शुक्र खुदा
کچھ نہ کہتے تھے سجاد، دعائے امت آسی میں پھرایا کاٹوں پر سجاد کو برہن نہ پا، نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا، جلایا خیمہ ناموس سید والا، پھرا کے بلوے میں زندہ میں خیر، تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے، حیا سے اہل حرم گردنیں جھکا، ستم کے بعد ہوا قید سے جو چھٹکارا، لہیں سے باپ کا سر یتیم نے مانگا، سرے حسین خزانے سے ہند نے بھیجا، سوار اونٹوں پکنبا ہوا، لحد میں لاش غریبوں کے ہائے دھرنے چلے، مہے بطول کو پیوند جو پہنچے قریب بلا بھی دے اسیر بلا، ادھر کو دے کے کفن خاک میں رکھا، لاشا لپٹ کے قبر سے چلائی یوں کہ اے بابا، وطن کو جاتا ہوں لو آخری، میرا وطن سے آیا تھا، کس شان سے یہاں ہے، لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں نیم وطن سے لے گئے، پھر قید کر کے بانی شہر، ہوئی بھتیجے کے ہم راہ زینب مستار، قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحاگر، لگایا بیلچہ زینب کی پوشت، سفر میں زینب بے کس سے چھٹ گئے سجاد، دیار شام میں پھرا کے لوٹ گئے سجاد، پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا، مدینہ میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا، ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا، وہ سم کے کھاتے ہیں فلک پہورو
فلک عرش کو ہلانے لگے، زمیں پہ جن و بشر سر پہ خاک اڑانے لگے، محب و داغے علم دل پہ دھر گئے، سجاد جو کھایا زہر تو صد حیف مر گئے، سجاد نبی کی آل کو بے آس کر گئے، سجاد یتیم ہو گئے باخر گزار، سر اپنا پیٹتے مرقد سے مصطفیٰ نکلے، کلیجہ تھام کے کیوں کرنا فاطمہ نکلے۔ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Before I start, I would like to thank the organizers of this Kids Majlis for giving me the opportunity to participate and provide condolences to Bibi Fatima Zahra Salamullahi alayha and the Imam of our time alayhi salam. May this be a means of sadqa jariyah for them and their marhumeen. I'd like to request a Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for the marhumeen of the organizers and for my and all of our marhumeen, including my grandmothers, my uncles, and my grand-uncle. Bismillahirrahmanirrahim. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now, today I have a little time and a lot of information, so please bear with me and pay attention to today's topic. And today's topic is very important, and I want everyone to pay attention, because if it doesn't apply to your life right now, it may to the future, in your future of your life. So let me start. Why do we see some things as embarrassing? If you've been keeping up with me from the first majlis I did, I was talking about some people think crying for Imam Hussein is embarrassing. They feel embarrassed or shy in crying. So to end it off, why do we see some things that are embarrassing? It's because our brains have been rewired to fit into societal and cultural norms instead of Islamic principles and practices. This is why you see people who claim to be Muslim and promote ideas that are actually made haram in Islam. They're Muslims who promote non-Islamic ideas. We have to rewire our brains and the way we think to think Islamically. Then and only then we will realize that it is not embarrassing to cry openly for Imam Hussein alayhi salam and tackle other major issues in the Islamic world. This can also apply to other topics as well. For example, our brains are wired with these non-Islamic principles, and we have accepted them as normal. One really prevalent issue that I'm seeing in nowadays youth is modern music. A lot of the youth listen to this kind of music. Now, I'm not trying to get into any debates. Islam ruling is that it's haram.
There's no debate in this fact that modern rap, hip-hop, and all of these types of music are haram. Nowadays, a lot of our brains have been rewired to think that music is somehow okay, it's cool, it's normal. You know, in school, even, some people say that it's helpful for doing work. They're doing homework, doing something tedious, and they're listening to music, right? So, and they think it's helpful for recalling information. In reality, it's harmful for our soul. And if you do not listen to it, some people can think that you have to be a strict Muslim to not listen to music. But this is just not true. Remember, Islam is a full package. We cannot take a piece of Islam and leave the rest of Islam. There are basic set of rules that we must try our best to obey. It is the lowest floor in the building of Islam, the wajibat. Now, I'm not attacking anyone personally. This is a general topic that has been in the works for quite a while, so do not take this personally. This is also applied to many other issues, such as, you know, na'uzubillah, I see some Muslim people have boyfriend, girlfriend, you know, these non-mahram relationships, and these are not allowed, period. So why do some Muslims strive to get into these haram relationships? All of these things, these issues that are prevalent in our society right now, they're a result of us having adopted non-Muslim norms of the areas that we live in. So what actually makes us think something is cool or normal? It is the way society around us is shaped and how we choose to absorb the normalities of everything around us. Let me give you an analogy. The world is like mud, and we humans are thirsty. Islam acts like the filter or water purifier that takes out the dirt and leaves clean water, so we can drink what is lawful for us to drink. These rules, or this filter of Islam, is keeping us safe and are for our betterment. When we are exposed to such tricks of Satan and we use the wrong filter, or a filter with holes cut into it, so this is implying that you're taking pieces of Islam, not the whole thing, and there's a hole cut into it, it lets the dirt through, and it leads us to commit sins. It contaminates our souls. Like if you have a broken water purifier and you put dirty water into it, you'll drink the dirt. So it contaminates our souls. We have to know what is right and wrong, and this is our filter, and try our absolute best to avoid bad and stick with good. Nahyan al-munkar and amr bil ma'ruf. If, let's say, you think it was out of your own accord to listen to haram music, then why were you not listening to music when you were young and had no exposure or interaction with the outside world, like maybe 2 or 3 years old, living with your parents? The moment one lets his guards down, shaitan slithers in like a snake, and once he bites your ankle, it is very difficult to pull him off. So we should know what is haram and try our utmost best to fend off the shayateen, and make sure that we are not promoting these haram things so that another Muslim brother does not see us as a doorway to get into these haram acts. And shayateen aren't just restricted to, you know, in movies you see like these devils, you know, red face, horns. Shayateen can be even humans. And hopefully not, but we can be shayateen if we're promoting these sinful acts. Social media, etc. So, to continue on, in Ayatollah Sayyid Abdul Hasan Dastaghaib Shirazi Rahmatullah's book called Greater Sins, Volume 1, he writes that the 15th greater sin is music. But why is music made haram? Of course, if Allah makes something haram, we have to see it as haram, no question asked. But here's some negative effects of music that he narrates in his book. First off, music causes shamelessness and hypocrisy. Our sixth Imam alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, said, if drums and cymbals are played at one's house for 40 days, Allah will impose a shaitan by the name of Fakandir. The Satan will infiltrate every cell of the person's body with the spread of this evil. The person loses all sense of dignity and self-esteem. He will then not care as to what he says or what is said about him. Then the shaitan blows into his person. As a result, he becomes utterly shameless. So much so that he is not concerned or affected even if his women are dishonored. This does not only mean that if you have a physical drum set at home and you're banging away on the drums. No. This also could mean, he writes in his book, that it could also mean music that is played regularly using a radio
or nowadays, CDs, or even more recent like cell phones, Spotify, etc. Second, the divine bounties are removed by listening to music. In Wasail al-Shia, Amir al-Mu'mineen Imam Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, he says, angels do not even enter a house that has wine, drum, tambourine or a flute. Even the prayers of the inhabitants of this house are unacceptable. They are deprived of barakat. In Mustarak al-Wasail, Hazrat Imam Ali al-Rida alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, he said, to listen to a musical instrument is one of the greater sins. How many of us do this every day? Oh, inshallah, you guys are all mu'mineen. Inshallah, you don't, but we should refrain from these things, and when someone else is doing it, we should kindly tell them not to do it. Third, it invites divine wrath. Listening to music invites divine wrath. In Mustanad al-Tariqi, Hazrat Imam Ali Rida alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, he remarks, a person invites divine wrath when his house instruments like flute, drum, and chess if they are played for 40 days. These instruments, if they're played for 40 days, and this man dies within these 40 days that these things are being played, his death would that be of a sinner and a transgressor. His place shall be in hell, and what a dreadful place it is. Fourth point, and this is a very important point for nowadays. He narrates in his book the hadiths talking about the signs of the last stage before the Zahur of our Imam alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. These hadiths, they mention music too. It says, and you shall see that music will also be so prevalent. That means it will be so common that no one will dissuade others, nor will he find in himself the need to do so. And you shall see that music will be openly played even in the two sanctuaries, the city of Makkah and Medina. So do we not see this nowadays? Everywhere, people playing music, and if you actually pay attention to the lyrics of these songs, it's dreadful. Openly played, and nobody even blinks an eye when someone's playing music. It's normal. Let him do his own thing, right? So this is what's happening nowadays, and we can see all these prophecies are being fulfilled. On the topic of the last era, how can we face our Imam if we're listening to haram music? If the people of Kufa, the supposed Shias of that time, flocked to pledge allegiance to their Imam, but when it got too tough, they fell and left the Imam's representative alone to be slaughtered. How are we different from them? Do we not read Quran? They read Quran. Do we not pray namaz? They read namaz. So what is the difference? We have to make ourselves better than them, and we have to be ready to sacrifice each and every penny that we have, each and every cell that we have in our body for the Imam of our time. How are we? No wonder it's taking so long for our Imam to reappear. How long has it been? We are waiting. This intizar is very good ibadat. It's an ibadat. Why? We're not just sitting waiting for the bus. We are making ourselves ready and prepared, and we have to be so ready that if the Imam reappeared right now at this second, we are fully prepared to go help our Imam. We have to answer the call that Imam Hussain said, is there anyone there to help me? We have to say, yes, my Imam, we're here to help you. We're here to help you, Imam Hussain, we're here to help your grandson. So, remember, it's not us who is waiting for him, it's him who's waiting for us. Never take it as the other way around. We need to make a conscious effort to support the Imam of our time in any way we can. We can start this by purifying and fixing ourselves and learning useful skills that could help the Imam of our time. If the Imam of our time were to come into our houses right now, would we be ready? I was listening to a majlis where a man in his dream saw that he heard knocking on his door. And he went outside and checked his door. The Imam of the time was there for him. He said, may I come in? The Imam said, may I come in? And then he said,
1 second Imam, let me clean up. So he closed the door and he was cleaning. He cleaned everything up. He removed all the things that he wouldn't like the Imam to see, hid them in the corner under the sofa, etc. And when he opened the door, he saw the Imam had already left. The Imam had already left. And then he heard the Imam say in the streets, Allah bear witness, I went to each and every house of my supposed Shias and they all turned me down. They all turned me away. How would we be able to show the Imam of our time our phone and our internet history? Would we be able to show him our YouTube history, our gallery on our phones, the pictures and videos and audio clips that we have? Imagine how much pain the Imam feels when he hears how his mu'mineen are committing sins. So let us all strive to do better and ask forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. Today, I'm going to recite the Masayib of that Mazloom Sikh Imam of Karbala who saw his whole family slaughtered before his eyes. That Mazloom Imam who saw time and time again the men of Bani Hashim leaving and not returning. That Abid-e Bimar who needed to use a stick to walk but still tried to get permission from his father to go fight. That oppressed Imam who saw Zainab's hijab get stolen but could not do anything. Salam be upon you, O Sajjad, who had to dig a tiny little grave in the prison of Sham. Imam Hussain lifted the body of Ali Akbar. Sajjad lifted the tiny broken body of the innocent Mazluma who got slapped every time she cried for her Baba. How can Sajjad put her to rest when she only found comfort sleeping on her Baba's chest? O Sajjad, the Mazloom Imam who had chains on his hands, feet and neck, such heavy chains. Salam be the markets that they used, then they got paraded through. Nowadays if you go, it's like a few minutes walk. But how did it take so long? Such heavy chains for Abid-e Bimar. Today we are remembering that fourth Imam who spent his whole life in grief and sorrow. When someone asked Imam, why do you cry so much? He said that when Yaqub lost Yusuf, he still had 11 sons and he knew that Yusuf was alive. He still cried so much that his eyes turned white from crying. Now imagine my Imam, how in one day he has lost 18 of his Yusufs. At each and every turn, he remembered Imam Hussain. Whenever Imam Sajjad was brought near water to do wudu, he started crying. He would cry so much that his tears mixed with the wudu water. So someone had to switch it out so he could do wudu. The man asked the Imam, why do you cry so much at seeing the wudu water? He replied, I am getting this water for wudu while my father was ruthlessly killed without even getting a drop of water to drink. Whenever the Imam saw water, he remembered his innocent, fragile little brother Hazrat Ali Asghar, who was slain with a 3-pronged arrow used for killing camels. And he still did not get a drop of water to quench his thirst. Whenever my fourth Mazloom Imam went to the markets, there would be animals being slaughtered. All of the shopkeepers used to hide their camels when the Imam was walking by. If the Imam saw an animal about to be slaughtered, he would ask the butcher, "Oh butcher, was this animal fed any water? Has this animal drank water before being killed?" Then he would cry and say, "My father was killed without a drop of water." Ya Sajjad, when the Imam exposed Yazid's crimes in Yazid's courts, the people of Syria were going to turn against Yazid. Yazid got frightened. Out of fear of being overthrown in a rebellion, he freed the poor captives of Imam Hussein's army. Imagine the state of the caravan, who with every step remembered who they left behind in the prison of Sham. They remembered each and every step they left closer toward Medina. They remembered Sakina, Ya Mazluma. When my poor master reached Medina, the Umayyad ruler named Walid ordered a deadly poison to be given to my poor Imam. The poison was administered by the governor of Medina. The liver-tearing poison was given to my Imam. It is said that he would frequently faint while walking. When he knew that his death was near, he passed on the imamate to his son Imam Baqir alayhi salam. He was given his kafan and ghusl and then buried in Jannatul Baqi. Oh Jannatul Baqi, they don't even have a dome there. How Bibi Fatima's grave was massacred.
All they have remembering them is a stone and a little bit of dust over their grave. But now I think back to Karbala, where Imam Sajjad could not even give his poor father ghusl. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lanatullahi ala al-qawm az-zalimin. Matam Hussain. بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آہا ام البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشرت تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے۔ عباس 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 عباس، تیرے علم کو تامے ہر شخص کے رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے۔ عباس 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 عباس، اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، خاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، عباس 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 عباس، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، عابد غریب کا سونا چار مر گیا، عابد غریب کا سونا چار مر گیا، سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، سایہ رہا سروں پہ نہ چوتھے امام کا، سایہ زہرا کا جاں حسین کا دلدار مر گیا، عابد کانتوں پہ کھینچتے جسے راہ شام میں، وہ ساربان اترٹ اتھار مر گیا،
عابد گر شام مزار پنجتن پاک بجھ گئی سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا عابد گر بانو کا چاند زیر زمیں ہائے چھپ گیا فاخا کش و غریب دل فغار مر گیا بیٹی حسن کی ہو گئی بیوہ ہزار ہے حیدر کا پوتا شیخ غفار مر گیا عابد غریب روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ آج شاہدی کا آزادار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاکور آئیں گے سردار مر گیا یا حسین 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 سنو حسینیوں سنو حسینیوں حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا حسین نے سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں حجا بجا ہے زہر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. یہ کل بھی مرد آباد تھا وہ اب بھی مرد آباد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا. شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا. کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا. کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا. کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا. یہ کل بھی نامراد تھا وہ اب بھی نامراد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. زندہ باد. یزید والے تخت پر نصیب کے خراب ہے. حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہے. حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہے. حسینیت کے ٹھوکر یزید اور زیاد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. یزید 1,00,000 ہو مقابلے پہ غم نہیں. حسین والے ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں. حسین والے ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں. حسین کو بھی اپنے ماتمی پہ اعتماد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. علی کی بیٹی زینب حضی حسین بن گئی. شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی. شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی. حسین سے پرا ہوا سبق جو اس کو یاد ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. حسین زندہ باد. شام کا بازار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار. پاؤں میں بیری توخ گرا بار.
بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور بے مخنا بے چادر بلوے میں پھپی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کو تو پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی آدھا کی سفرائی اور عالم تنہائی بے کس و لاچار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سر اڑیاں آتے ہیں حرم گریاں دربار میں سروریا آتے ہیں حرم گریا اٹھنے لگا ایک طوفان میں شر کا مہر تابان جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار تو آئی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر وہ آئی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسا کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا والی نے واویلا عباس یا والی نے واویلا عباس یا والی نے واویلا عباس سیمل ماہ مسکین نے واویلا عباس عباس یا والی نے واویلا عباس عباس یا والی نے واویلا عباس عباس یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی شوف الحرم زمانی یا مظلوم یا سیدی یا سیدی یا عباس 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 یا سیدی کرب و بلا نور دو عینم کجا کرب و بلا نور دو عینم کجا سید مظلوم حسینم کجا ہاں سکینہ ترم بوتراب ہاں سکینہ ترم بوتراب سید مظلوم حسینم کجا کرب و یمن زہرا واویلا واویلا یمن زہرا واویلا ہائے شہید کرب و بلا یا تاری انتظارا یمن زہرا واویلا یمن زہرا واویلا واویلا
اے در دریائے نجف شیر یزدانی اے در دریائے نجف شیر یزدانی اے در بحر لو کشف کشتہ زندانی اے ابا سلام دارم چشو شہما خانی اے در دریا اے شیر یزدانی شم شبستانی یوسف کنانی یالی یمن زیرا واویلا یمن زیرا واویلا ہائی شہید کربلا یا تاری انفسارا یا صلیبا من ریدا واغربتا واویلا یمن زیرا واویلا یمن زیرا واویلا 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 یالی کربلا شاہتوں سے دیپناتوں سے سردوں لگو سردت یعنی کربلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا جميع شہداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولائی یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا سید الساجدین علی ابن الحسین الزین العابدین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولائی و ابن مولائی، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا معصوم قم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک